بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے اور راستے میں ایک جگہ رکے تو شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ تو شاگرد نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم لے جاؤ اور جا کر 3 روٹیاں لے آؤ۔ 3 درہم لے جاؤ اور 3 روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم لیا ہے، حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم لیا ہے اور میں نے 2 درہم لیے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں، کیونکہ اس طرح حضرت عیسیٰ 1.5 روٹی کھائیں گے اور 1.5 روٹی میرے حصے میں آئے گی، جبکہ میں نے 2 درہم دیے ہیں۔ تو اس نے 1 روٹی پہلے ہی کھا لی۔ اب جب وہ پہنچا روٹیاں لے کر تو 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے، کیونکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے ہوئے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کی اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک پانی سے گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان۔ شاگرد نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا ہے اور نور سے بھر گیا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھی، روٹیاں تو بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ایک ہرنوں کا غول گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا اور میرا دل نور و نور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ اگر تمہارا ایمان اور بڑھ گیا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں، روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ اب دونوں راستہ چلتے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پہاڑی پر سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی، جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا حضرت تیسری روٹی تو میں نہیں کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس لالچی شاگرد کو وہیں پہ چھوڑا اور فرمایا
کہ تینوں اینٹیں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں اب کیسے گھر لے کر جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، تو اس لیے ایک ایک اینٹ ہم تینوں کی ہو جائے گی۔ اور پھر انہیں شدید بھوک لگی تو کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک جا کر روٹی لے آئے اور 2 ہم اینٹوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو ایک روٹی لینے جب گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، تاکہ لالچ بری بلا اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں سونے کی اینٹیں میں حاصل کر لوں گا۔ ادھر جو 2 باقی تھے وہ سوچنے لگے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے ہی وہ آئے کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ ہم دونوں 1.5 اینٹ حاصل کر لیں گے۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر زہر والا کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا کھایا تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہو رہی تھی۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں اور اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو یہ دنیا، اس کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے، اور اس دنیا کی محبت میں، اس کے لالچ میں اپنی زندگی بھی خراب کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اس میں صرف کچھ وقت کے لیے ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرا اللہ، میرا رب العزت ہر انسان کو آزما رہا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو لے کر آزما رہا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزما رہا ہے، اور کسی کو رزق دے کر آزما رہا ہے، کسی سے رزق واپس لے کر آزما رہا ہے۔ تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر ہم نے صرف امتحان دینا ہے، اور اس کے بعد کل بروز قیامت جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ ایک ایسا رزلٹ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، آپ نے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کی۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کیجیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ اگر آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کو گزارنے کے کیا اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے دنیا و آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بدلے کل قیامت کے دن ہمیں سرخروئی حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔